السلام علیکم۔ پروگرام صحافی میں مطیع اللہ جان۔ پاکستان کی اپوزیشن جماعت تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج کی کال دی گئی تھی 10 محرم کے بعد، اور اب احتجاج کے لیے بظاہر وقت آ گیا ہے، مگر اس سے پہلے پنجاب اسمبلی میں کچھ ایسا احتجاج ہوا کہ پی ٹی آئی کے 26 اراکین کے خلاف اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے ایک ریفرنس دائر کیا ہے۔ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، پہلی بار ایسا ہوا ہے کسی ایسے معاملے پر الیکشن کمیشن کو ایک ریفرنس دائر کیا گیا ہے، اور جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے وہ بنفس نفیس اسپیکر پنجاب اسمبلی نے خود چل کر چیف الیکشن کمشنر کے حوالے کیے وہ فائل، اور اس کی سرکاری طور پہ ایک تصویر بھی جاری کی گئی ہے۔ اب کیا پی ٹی آئی ملک گیر احتجاج چلائے گی یا اپنے 26 اراکین پنجاب اسمبلی کو بچائے گی؟ اور اس کے علاوہ پھر جو پی ٹی آئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بھی کچھ وضاحت جاری کی گئی ہیں۔ اور پھر سب سے اہم جو خبریں اس وقت گرم ہیں، مین اسٹریم میڈیا پہ تو نہیں چل رہی، مگر ایوان صدر میں کوئی تبدیلی کی شاید اشارے مل رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ مہمانوں کا تعارف کراتے چلیں۔ ہمیں صحافی پروگرام میں جوائن کیا ملک احمد خان بچر، پی ٹی آئی لیڈر آف اپوزیشن پنجاب اسمبلی، اور میڈم عظمیٰ کاردار مسلم لیگ نون کی رہنما ہیں، ممبر پنجاب اسمبلی ہیں، اور ماجد نظامی ہیں، سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار۔ تو سب سے پہلے تو ملک احمد خان صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، یہ ملک گیر احتجاج کرنا تھا آپ نے، اور یہ پنجاب اسمبلی کے اندر تو ایک نیا محاذ کھل گیا ہے، تو کیا آپ ویسے ملک گیر احتجاج کے لیے تیار ہیں، جیسا کہ آپ کے لیڈر عمران خان نے اڈیالہ جیل سے آپ کو ہدایات دی تھیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مخصوص حالات میں 2 سال سے ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتجاج میں تو پاکستان تحریک انصاف آلریڈی ہے۔ اب ایک تحریک ہوتی ہے، اس کو شروع کرتے ہیں، پھر درمیان میں وقفہ آ جاتا ہے، وقتاً فوقتاً احتجاج تو ہو رہے ہیں۔ جو آپ بات کر رہے ہیں نا سر، یہ 26 ہمارے جو ممبر ہیں، یہ تو ایک بڑا یونیک سا اسپیکر صاحب نے کام کیا ہے کہ انہوں نے تقریباً 26 ارکان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے ریفرنس بھیجے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہونے کے ناطے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اسپیکر صاحب پہ کیا دباؤ ہے، کہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ تو آلریڈی کلیئر ہے، ڈیفیکشن ہے، اس پہ بھی آپ اسپیکر صاحب کو پارلیمانی لیڈر لکھے گا، وہ پہلے اپنے ممبران کو نوٹس دے گا، اس کے بعد پارلیمانی لیڈر لکھے گا، یا منی بل ہوتا ہے اس پہ اگر ممبر ووٹ نہ دیں۔ اس کے علاوہ تو ڈیفیکشن، اس کے علاوہ تو ڈسکوالیفیکیشن کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے سسپینشن ہوتی ہے، وہ بھی انہوں نے 26 ممبر کی انہوں نے جرمانے بھی عائد کیے، اس کے لیے بھی ہم نے اپلیکیشن سبمٹ کی ہوئی ہے اسپیکر صاحب کو کہ آپ وہ کم از کم ویڈیو CCTV کیمرہ ہمیں دیں، جس میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ادھر مائک توڑے ہیں یا کو خدا نخواستہ کرسیاں توڑی ہیں۔ باقی دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب، نعرے بازی ہوئی ہے، نعرے بازی سے بہت زیادہ بھی ہوا ہے اسمبلی میں۔ اب اگر نعرے بازی اس شکل میں ہم یہ کہیں کہ بھائی نعرے بازی کی ہوئی ہے، تو پھر وہی آزادی رائے کا جو ہمارا حق ہے وہ دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ نہیں اس وقت دبا سکتے، میرے اپنے جو خیال ہے۔ اور اسپیکر صاحب کے اس اقدام کی وجہ سے چاہے کوئی گورنمنٹ پارٹی کا MP ہو، چاہے کوئی اپوزیشن کا ہو، جس پارٹی کا ہو، وہ انسیکیور ہو جائے گا۔ یہ تو کل اسی طرح ہے کہ کل کوئی بندہ فائل اٹھا کے چلا جائے گا کسی عدالت میں بھی، اور تشریح ان کی کروا کے اور وہ ڈسکوالیفیکیشن میں لے کے آئے گا۔ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہو سکتی ان 2 چیزوں کے علاوہ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی عذرداری آپ کی چل رہی ہے بیفور، کہ جب آپ ریٹرن کینڈیڈیٹ نہیں ہوئے اس وقت الیکشن کے دوران یا آفٹر امیڈیٹ الیکشن، جب الیکشن ٹریبونل میں کوئی چل رہی ہے، تو یہ چیزیں تو ہیں قانونی۔ ٹھیک ہے، مطیع جان صاحب غیر قانونی کام کرنا ہو تو قتل بھی کر دیتے ہیں۔ قانونی چیزیں ہیں بقول آپ کے، تو پھر چیف الیکشن کمشنر جو کہ ایک آئینی عہدہ رکھتے ہیں، ان کو اس قانون کا نہیں پتہ؟ انہوں نے تو باقاعدہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا چیف الیکشن کمیشن آفس میں استقبال کیا، ان سے وہ ریفرنسز وصول کیے، ان کے ساتھ ایک سرکاری طور پہ تصویر بنوائی، اور پھر اس تصویر کو جاری کروایا۔ تو اس سارے عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کے؟
جی آپ کی بات بڑی اچھی ہے. آج انہوں نے ایک پریس ریلیز بھی کی ہے کہ ہماری یہ روز کی معمول کی ملاقاتوں میں اس سے ایک اسپیکر صاحب کے ساتھ ایک ملاقات تھی. تو مجھے پہلے کسی پروگرام میں کسی نے کہا تو میں نے کہا جی ہم نے تو اس ملاقات کو غیر معمولی کہا ہی نہیں ہے. غیر معمولی تو خود بنایا اسپیکر صاحب نے کہ انہوں نے اس کی تصویر سرکاری اور پھر انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس ریفرنس آلریڈی جمع ہو چکا ہے. ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ جو انہوں نے پریس ریلیز جاری کی ہے پہلی بات. دوسری بات دیکھیں بات یہ ہے جب ایک غیر قانونی کام کو قانونی شیلٹر کے نیچے کیا جا رہا ہو تو تحفظات تو ہوتے ہیں اور اس سے بڑا غیر قانونی کام ہی نہیں ہے کہ آپ نعرے بازی اور ان چیزوں پہ. رولز آف پروسیجر میں اسمبلی میں آلریڈی پورا ایک پروسیجر دیا ہوا ہے اسپیکر صاحب کے اختیارات کا. ان کے اختیارات ہیں. چلیں ملک احمد خان صاحب وہ بات تو آپ نے کر دی, دیکھیں وہ بات تو آپ نے کر دی. اب یہ بتائیں احتجاج کا کیا بنے گا جو ملک گیر احتجاج کی کال پی ٹی آئی نے دے رکھی ہے اور آپ کے لیڈر نے؟ نہیں وہ تو چلتا رہے گا. وہ کو ہم نے ایز اے ایم پی اے پہلے کرنا ہوتا ہے, وہ تو ایز اے ورکر کرنا ہے. چاہے کوئی ایم پی اے سسپینڈڈ ہے اس کی کیا شکل ہوگی, اس کی کیا تیاریاں ہیں, اس کا یہ کیا ایک روٹین کا احتجاج ہے یا اس دفعہ کوئی بڑا احتجاج کرنے جا رہے ہیں آپ پنجاب میں اور اس کے لیے کوئی جلسہ گاہ, کوئی آپ نے درخواست دی ہے جلسے جلوس کی, کیا تیاریاں ہیں آپ کی پنجاب میں؟ جی مطیع اللہ جان صاحب اس میں یہ ہے کہ یہ ایک بڑا احتجاج ہوگا انشاءاللہ اور بڑی جلدی اس پہ لائے عمل بھی بتا دیں گے. لائے عمل اس لیے نہیں فی الحال بتا رہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب لائے عمل بتاتے ہیں تو کریک ڈاؤن پہلے شروع ہو جاتا ہے. تو ود ان ویک ہی اب انشاءاللہ اس پہ اپنا ورک آؤٹ کر کے اور یہ ایک بڑے احتجاج ہوگا اور یہ پھر رکے گا نہیں, یہ چلتا رہے گا. اور اس کے اندر مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے جس کی خبریں بڑی گرم ہیں آج کل؟ دیکھیں ہم بااختیار مذاکرات چاہتے ہیں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ بااختیار مذاکرات نہ ہوں. اب چائے بسکٹ والے مذاکرات کا تو مطیع اللہ جان صاحب فائدہ نہیں ہے کہ چائے پی اور بسکٹ کھائے اور واپس آ گئے. تو بااختیار مذاکرات سے کیا مراد ہے؟ بااختیار مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں, ہر وقت تیار ہیں. چل بااختیار مذاکرات سے مراد یہ کہ وزیر اعظم یا سیاسی جماعتوں یا سیاستدانوں سے نہیں ہوں گے یہ مذاکرات؟ بااختیار مذاکرات آپ سمجھتے ہیں جس سے ہوں گے, آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے سر. چلیں سب سے بااختیار تو اس وقت پھر سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ ہی ہے. آئی ڈونٹ نو آپ مزید کس کے اختیار کی بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ. میں میڈم عظمیٰ کاردار آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو پنجاب اسپیکر نے جو ریفرنس الیکشن کمیشن کے حوالے کیا اور اس کی سرکاری تصویر بھی جاری کی ہے, یہ آئین اور قانون کی کس شق کے تحت یہ کام کیا گیا ہے, آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب, آپ نے مجھے اپنے پروگرام پہ انوائٹ کیا. سب سے پہلے تو میں آپ کو ملک احمد صاحب کا بیک گراؤنڈ ایک دفعہ دوبارہ بتانا چاہوں گی. دیکھیں اس میں کوئی پرسنل بات نہیں ہو رہی, ایک ایشو ہے, آپ سے ایک سوال کیا گیا میڈم, ممبر ہیں اور اس میں کوئی پرسنل بات نہیں ہو رہی, کوئی ایک ایشو ہے جس پہ آپ سے پوچھا گیا کس قانون اور آئین کے تحت یہ کیا گیا, کون سی شک ہے؟ میں وہی بات کر رہی ہوں. اور اب ان کو اسپیکر کے عہدے پہ ان کو تعینات کیا گیا ہے. آپ یہ اپوزیشن لیڈر سے پوچھ لیں کہ جتنی فیسیلیٹیٹ اسپیکر صاحب اپوزیشن کو کرتے ہیں وہ 65% ٹائم جو ہے وہ اپوزیشن کو دیتے ہیں اور ان کو ہر طریقے سے اکاموڈیٹ کرتے ہیں. ان کو پہلی دفعہ پنجاب اسمبلی میں جو رولز آف پروسیجر ہیں اس میں تقریباً کوئی 80 کے قریب امینڈمنٹس لائی گئی ہیں جس میں اپوزیشن جو تھی وہ آن بورڈ تھی اور ان سے صلاح مشورے کے بعد یہ ڈیسیجن لی گئی